پاکستانیوں ایک بڑی اپروپریٹ تصویر ہے جسے میں نے تھم نیل پہ بھی لگایا ہے. یہ تصویر ہے جناب, یہ بڑی اہم ترین تصویر ہے, ظاہر ہے ایک یادگار تصویر ہے. کیونکہ جب آپ بے شرم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جو مرضی کریں. تو پاکستان کو بے نقاب کرنے کے لیے کویت پہنچے بھارتی ڈیلیگیشن کے سدسیہ اسد الدین اویسی نے پاکستان کو بہت صاف شبدوں میں سمجھایا ہے. These stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges. سب سے پہلے I want to inform you guys کہ پاکستان کا GDP came in at $411 billion, making Pakistan the world's 40th largest economy. ہماری actually undocumented economy is larger than our documented or formal economy. اور میں formal economy کے numbers دے رہی ہوں, تو informal کو ملا کے اگر ہم estimate لگائیں تو that would mean کہ پاکستان's economy is nearing the $1 trillion mark. کوئی سینس ہے اس بات کی؟ نظام بے شرم ہو چکا ہے. شہباز شریف نے 2019 کی چینی جنگی مشقوں کا فوٹو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تحفے میں دے دیا ہے. کتنی بڑا ڈینٹ ہے یہ آپ کی کریڈیبلٹی اگر ختم ہو جائے. اور یہ جب تم دیکھتے تھے تمہارے کیا تھے سینٹیمنٹس اس وقت؟ نقل کرنے کے لیے عقل بھی چاہیے, ان نالائقوں کو عقل بھی نہیں ہے. شاید اس کا مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا اور کون سی خدمت کرے. یہ 8 سال پرانی ایک چائنا کی ایکسرسائز ہو رہی تھی آرٹلری کے انہی ہتھیاروں کی, یہ اس کی تصویر فیلڈ مارشل کو چپکا دی گئی. اور صرف مالک کو چونا نہیں لگایا بلکہ پوری قوم کو بھی چونا لگا دیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان, تاثر یہ ہے کہ وہ قومی لیڈر نہیں ہے. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. یہ تصویر ہے جناب, یہ بڑی اہم ترین تصویر ہے, ظاہر ہے ایک یادگار تصویر ہے. یہ ایک فریم ہے جس کے اندر 3 جنگی جہاز ہیں, آگ نکل رہی ہے, اور یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں اور ساتھ پاکستان کے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب ہیں. اب اس تصویر کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ کلیم کیا جا رہا ہے, یہ فیاض شاہ ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اور عمران نیاز خان صاحب نے اپنے ویلوگ میں ذکر بھی کیا ہے کہ شہباز شریف نے 2019 کی چینی جنگی مشقوں کا فوٹو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تحفے میں دے دیا ہے. تو 2019 کا جو چائنا کے اندر مشقیں ہو رہی تھی اس کا جو فوٹو ہے وہ اٹھا کر اسے تصویر میں بنائی, یعنی جعلی تصویر محترم فیلڈ مارشل کو دے دی ہے, جس پر سارا بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پاکستان کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ وہ ہیرے ہیں جو عوامی مینڈیٹ کے بغیر ریاست پر مسلط کر دیا. اچھا, جو تصویر میں باقاعدہ سے دیکھا جا سکتا ہے, واقعتاً ایسی انٹرنیٹ کے اوپر 2019 کی تصویریں موجود ہیں. یہ آپ دیکھیں, نیچے انٹرنیٹ کے اوپر تصویریں ہیں اور اوپر وہ تصویریں ہیں جو کہ عاصم منیر صاحب کو دی جا رہی. اچھا, یہ جا کر ہم نے دیکھا کہ یہ تصویر اصل میں دی کس نے ہے. یہ محترم شہباز شریف صاحب نے فیلڈ مارشل کو دی ہے یا فیلڈ مارشل نے جو شہباز شریف صاحب ہیں انہیں دی ہے. تو یہ تصویر سب سے پہلے منظر عام پر آئی ہے. یہ ISPR صاحب کی ایک پریس ریلیز ہے اور یہ 24 مئی 2025 کی پریس ریلیز ہے. اس کے اندر نہیں دکھا گیا کہ یہ تصویر کس نے کسے دی ہے, لیکن اس پریس ریلیز کے اندر جو فوٹو شیئر ہوئے ہیں, تصویریں شیئر ہوئی ہیں, اس کے اندر یہ دونوں پاکستان کی معزز شخصیات باقاعدہ سے یہ تصویر پکڑے ہوئے نظر آ رہی ہیں. تو اس کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک فوٹو شاپ تصویر ہے, جعلی تصویر ہے, اور انڈین میڈیا اس کے اوپر سوشل میڈیا پر مذاق اڑا رہا ہے, ٹھٹھے اڑا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے شاید کچھ جعلی تصویر جناب عاصم منیر صاحب یا فیلڈ مارشل صاحب کو انہوں نے دے دی ہے. بٹ ابھی تک اس کے بارے میں بہت ساری کلیئرٹی نہیں آ سکی. بنیان المرصوص جو ہمارا ایک آپریشن تھا, اور ظاہر ہے اس دوران ہم نے S-400 کی میزل سسٹم کی بیٹریز اڑائی ہیں, ہم نے رافیل کی دھجیاں اڑائی ہیں, اور ہم نے وہ والی تصویریں بھی دیکھی ہیں کہ لوگ خود کھیتوں کے اندر موجود ہیں جہاں سے میزائل مارے جا رہے ہیں انڈیا کے اندر. تو بہتر ہوتا وہ تصویریں دیتے. شہباز صاحب کو ایسی تصویر نہیں چننی چاہیے تھی جو کہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو. ظاہر ہے ان کے سٹاف کا کام ہے, شہباز شریف صاحب خود بیٹھ کر تو انٹرنیٹ سے تصویریں نہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے, دیکھ سکتے. تو یہ سٹاف کیا کر رہا ہے؟ نے فیلڈ مارشل یعنی اپنے مالک کو چونا لگا دیا ہے, اور صرف مالک کو چونا نہیں لگایا بلکہ پوری قوم کو بھی چونا لگا دیا ہے. یار یہ کتنے بڑے فنکار ہیں, تو ذرا یہ ملاحظہ کریں. فیلڈ مارشل صاحب کو ایک تصویر کا تحفہ دیا ہے شہباز شریف نے جی کہ ہم نے جنگ جیتی ہے, لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جعلی تصویر ہے؟ یہ 8 سال پرانی ایک چائنا کی ایکسرسائز ہو رہی تھی آرٹلری کے انہی ہتھیاروں کی, یہ اس کی تصویر فیلڈ مارشل کو چپکا دی گئی.
اس تصویر کا جو گفٹ دی گئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس تصویر کا پاکستان اور بھارت سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا نواز شریف کا ایٹم بم بنانے سے اور جنرل عاصم منیر کا جنگ لڑنے سے تعلق ہے، اتنا ہی اس تصویر کا تعلق ہے اس جنگ سے۔ یہ اتنے بڑے لیول پہ ایک وزیر اعظم ایک 5 اسٹار جنرل کو تحفہ دے رہا ہے کہ یہ جی ہم نے جنگ لڑی ہے، یہ ہمارے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں، یہ لیں اس کی نشانی، لیکن یہ نشانی 8 سال پرانی ایک چینی ایکسرسائز کی ایک تصویر چھاپی ہوئی ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے فیلڈ مارشل نے؟ کیونکہ ہم نے کوئی بڑا جواب بھارت کو نہیں دیا، میکسیمم ہمارے کسی ایک جگہ پہ ایک آرٹلری کا ایسا ہتھیار پڑا تھا، 3 4 یا 6 کہیں بھی نہیں تھے یہاں سے ہم نے حملہ کیا بھارت میں۔ تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ان کی ہر چیز، الیکشن فارم 47، وزیر اعظم فارم 47 کا، وزیر اعلیٰ فارم 47 کی، فیلڈ مارشل فارم 47 کا، اور جنگ کی جیت کی تصویر بھی فارم 47 کی، میرے پاکستانیوں کمال نہیں ہو گیا؟ اور اس کا کریڈٹ پاکستان والی کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ پوسٹ کی اپنے اکاؤنٹ سے، اور ظاہر ہے کہ آج کا ریورس امیج سرچ کریں تو آپ کو فوراً پتا چل جاتا ہے۔ اب ہر چیز فارم 47 کی، جنگ کی جیت بھی فارم 47 کی ہوگی۔ 11 مئی کو ہم نے یہ سچویشن اسلام آباد میں دیکھی اور یقیناً دوسرے سٹیز میں بھی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ دونوں طرف ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کی گونج صرف خبروں تک محدود نہیں رہی بلکہ کئی خاندانوں نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ بہار کے کٹار، یو پی کے کشی نگر اور دیگر شہروں میں جن بچوں کی پیدائش اس دوران ہوئی ان کے نام سندور رکھے گئے۔ یہ محض نام نہیں بلکہ فخر اور محبت کا اظہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا ہمارے جوانوں کی بہادری کا ثبوت ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں انڈیا میں تیار کردہ ہتھیاروں، آلات اور جدید ٹیکنالوجی کا اہم کردار تھا۔ یہ ہمارے انجینئر، سائنسدانوں اور محنت کشوں کی برسوں کی محنت اور لگن کا نتیجہ تھا۔ یہ ہے اتم نربر بھارت، یعنی خود انحصار میڈ ان انڈیا بھی بلکہ اس کو کہتے ہیں، یہ اس کی زندہ مثال۔ مودی جی نے کہا کہ اسی جذبے نے ووکل فار لوکل کے مہم کو ایک نئی روح دی ہے۔ کئی مثالیں دل کو چھو لیتی ہیں۔ ایک جوڑے نے کہا کہ اب وہ اپنے بچوں کے لیے صرف انڈیا میں بنے کھلونے ہی خریدیں گے تاکہ حب الوطنی کا جذبہ بچپن سے پروان چڑھے۔ کچھ خاندانوں نے تہیہ کیا کہ اپنی اگلی چھٹیاں انڈیا کے کسی خوبصورت گوشے میں گزاریں گے۔ کئی نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ میڈ ان انڈیا شادی کریں گے، یعنی شادی، شاپنگ اور تقریب کے ہر پہلو میں انڈیا کے مقامی ہنر کو ترجیح دیں گے۔ کچھ افراد نے کہا کہ اب وہ جو بھی تحفہ دیں گے وہ کسی انڈین ہنرمند کے ہاتھوں کا بنا ہوگا۔ چلے، یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو میرے خیال میں فائنینشلی بھی بڑا فائدہ ہوا ہے مطلب انڈیا کو۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ جو بہت زیادہ ایک تابڑ توڑ قسم کے حملے ہو رہے تھے اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے۔ شاید کچھ دوبارہ بھی کچھ چیزیں جیسے کریٹ ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال کچھ وقت کے لیے جیسے اس میں سٹاپ لگا اور لوگوں نے اس کو تھوڑا سا سائیڈ لائن کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ مودی صاحب بھی اپنے دبنگ انداز کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں، اب میں شہباز شریف صاحب کا نام لے رہا ہوں، لوں گا، لیکن کیونکہ وہ بعد میں آتے ہیں۔